ملک کی 15ویں قومی اسمبلی نے آج 22ویں وزیر اعظم کا انتخاب کر لیا۔ آج قومی اسمبلی میں 329 اراکین موجود تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان 176 ووٹ لے کر پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، جبکہ ان کے مقابلے میں شہباز شریف نے 96 ووٹ لیے۔ آج پاکستان میں چپخلش کی سیاست عروج پر تھی اور آج اس تاریخی موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون نے عمران خان کو انہی کا جو میڈیسن تھی اس کا مزہ چکھانے کی کوشش کی، زبردست شور شرابہ کیا، ہلڑ بازی کی، اور جیسا کہ کوشش تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ان گھاک سیاستدانوں کی، عمران خان اس ٹریپ میں آ گئے، جھلا گئے، غصے میں آ گئے، اور یہ پوری کیفیت تھی جو کہ چھائی رہی آج اس تاریخی اجلاس میں، پہلے عمران خان کی تقریر کے دوران، بعد میں شہباز شریف کی تقریر کے دوران، اور اس طرح سے قومی اسمبلی کا یہ پہلا اجلاس اور جناب عمران خان کے لیے تاریخی لمحات کہ وہ کوئی تاریخ ساز اس وقت اپنی پوزیشن بنائیں، اپنی ساکھ بنائیں، ضائع ہو گئے۔ عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے۔ جناب ایک منٹ ملک صاحب کو بلا لیں۔ جناب شہباز شریف صاحب، آپ کائنڈلی اپنے لوگوں کو بٹھائیں تاکہ ہم کارروائی آگے لے جا سکیں۔ دوسرا، آپ پلیز گیلری میں آپ ایوان میں تحریک انصاف کی اپنی 152 نشستیں اور اتحادیوں کی 24 اراکین ملا کے 176 کی اکثریت حاصل کی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی اپنی 81 اور اتحادیوں کی نشستیں ملا کے 97 اراکین تھی، یعنی دونوں امیدواروں کو ان کی پارٹیز کی تعداد کے مطابق ووٹ ملے ہیں۔ آج جناب عمران خان کا جیسے ہی اعلان ہوا کہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پورا اسمبلی کا ہال پاکستان مسلم لیگ نون کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس میں عمران خان کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، نواز شریف کے حق میں نعرے لگائے گئے، اور جیسا کہ خیال تھا عمران خان کو غصے میں لانا، عمران خان کو غصے میں لایا گیا، اور کیونکہ اس وقت سارا موضوع یہ تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے نعروں میں کہا گیا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی دھاندلی کی پیداوار ہے۔ عمران خان نے اپنی تقریر کا بنیادی حصہ وقف کر دیا ان دھاندلیوں کے الزامات کے حوالے سے، اور کھل کے پیشکش کی حزب اختلاف کو۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دھاندلی نہیں کی، آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ آپ جو بھی جس طرح کی بھی تفتیش کروانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، آپ سپریم کورٹ پہ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ہم کوآپریٹ کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے دھاندلی نہیں کی۔ جناب شہباز شریف کی تقریر تو تھی ہی دھاندلی پر، اور صرف الیکشن دھاندلی پر، اور انہوں نے بھی جب اپنی تقریر شروع کی تو ان کو گھیر لیا پی ٹی آئی والوں نے، نعرے چلتے رہے، لیکن اس دفعہ پی ایم ایل این کے نعرے نہیں تھے، اب پی ٹی آئی والے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ کیسا الیکشن تھا کہ چترال سے لے کر کراچی تک رات کے 11:47 پر آر ٹی ایس مشینیں زبردستی بند کر دی گئی۔ جناب اسپیکر، یہ کیسا الیکشن تھا کہ پورے پاکستان میں ہر حلقے سے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا اور ووٹوں کی گنتی کی گئی۔ یہ کیسا الیکشن تھا جناب اسپیکر کہ جہاں پر 33 ایسے حلقے تھے
पर मुस्तरद वोटों की तादाद वो जीत के वोटों से कहीं ज्यादा थी। जनाब स्पीकर, ये कैश लेकिन आज का मैदान मारा तो पार्लियामेंट में पहली बार पहुंचने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत जीती। वो इस हंगामे में, शोर शराबे में ना मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हुए, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और उसका फायदा ये हुआ कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पार्लिमानी सियासी कैरियर का आगाज किया तो सबसे ज्यादा सुकून हाउस में उसी वक्त था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्मीनान से तकरीर की और मैदान मार लिया। आज का दिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जीता है और मैदान मारा है। मैं वजीर आजम इलेक्ट को मुबारकबाद देने के साथ साथ ये याद दिलाना चाहूंगा कि वो किसी मखसूस जमात का वजीर आजम नहीं है, वो पूरा पाकिस्तान का वजीर आजम है, हर पाकिस्तानी का वजीर आजम है। He is also the Prime Minister of those Pakistanis he calls Zinda Lashe. He is also the Prime Minister of those Pakistanis he called donkeys. He is also the Prime Minister of those Pakistanis he referred to as goats and sheep. वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत में मिस्टर स्पीकर, मुझे उम्मीद है कि खान साहब माजी के नफरत अंगेज सियासत से गुरेज करेंगे, अपनी इंतहा पसंदी की सियासत से गुरेज करेंगे और जिस इंटॉलरेंस की कल्चर को आज तक फरोग देते आए हैं उसको दफन करके पूरे मुल्क को साथ लेकर चलेंगे। इंतहाई इम्प्रेसिव इंतखाबी कैंपेन चलाने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का आज बहुत ही इम्प्रेसिव पार्लिमानी कैरियर का भी आगाज हुआ है। पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक अच्छी खबर है। कल इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से बाकायदा हल्फ उठाएंगे और फिर वो होंगे उनकी हुकूमत, उनकी टीम और पाकिस्तान से जुड़े हुए हिमालयाई चैलेंज जिसका उन्होंने वादा किया है कौम से कि उनको हल करेंगे और उनका हल ढूंढेंगे, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालेंगे। चैलेंजेस बेपनाह है, सियासी चैलेंजेस आज उन्होंने आज उसका मजा चख लिया। किस किस्म की हिज़्ब इख्तलाफ है जो उनको जीने नहीं देगी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत इस वक्त हर सूरत में एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है, बाज़ लोगों के नज़दीक खुदा न खास्ता डूब रही है। एक और जाने पाकिस्तान को दुनिया में तकरीबन तन्हाई का सामना है। पाकिस्तान के खित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। पाकिस्तान के दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं। ये पूरी सूरत हाल है जिसमें कल इमरान खान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और पहली बार पीटीआई की हुकूमत अपने सफर का आगाज करेगी। इस इंतहाई अहम मौके पे पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और उसका मुकाबला इमरान खान और उनकी टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे करेगी, इन सब उमूर पे बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के इंतहाई चीदा तजुर्बाकार जो बेहतरीन शोहरत के माहिरीन हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सियासी उमूर पे बात करेंगे। पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी मोहतरम हारून रशीद हमारे साथ हैं और इन्हीं सियासी उमूर पे और सियासियात पे बात करने के लिए बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस हमें ज्वाइन करेंगे। मईशत को दरपेश चैलेंजेस और उससे मुंसलिका चैलेंजेस पे बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद खान और खारजा उमूर के हवाले से पाकिस्तान के इंतहाई तजुर्बेकार सीनियर सिफारतकार साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब नजमुद्दीन शेख हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये बहुत ही कलीदी पाकिस्तानी शख्सियात हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हारून रशीद साहब आपसे इब्तिदा आप फरमाइएगा, इमरान खान क्या आज वाकई जो घाक सियासतदान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने उसको ट्रैप में कर दिया, प्रोवोक कर दिया, गुस्से में ले आए और वो तारीखी लम्हात जब वो कि एक स्टेटमेंट की हैसियत से अपने कूल को बरकरार रखते और अपना खूबसूरत पैगाम दे पाते, वो उनसे छीन लिया। जी, उन्होंने एक नो बॉल खेली और वो भी बाहर जाती हुई। वो अपोजिशन को तो सूट करता था, ये हंगामा उनके हक में था, उनके मफाद में था, जो तासुर वो पैदा करना चाहते थे उन्होंने पैदा किया। ये इमरान खान की कमज़ोरी है।
اور شروع سے ان کا وہ سوچتے ہیں، بعض اوقات کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اتنی بڑی ایگو کے ساتھ تو آدمی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن پھر اس کی کوئی کوشش انہوں نے نہیں کی ہے اپنے مزاج پہ قابو پانے کی۔ اچھا بالکل ایسا نہیں کرنا یہ بھی چاہیے بات تھا۔ سامنے آ رہی ہے کہ دراصل یہ اتنا بڑا ایکشن تھا پی ایم ایل این کا کہ عمران خان دراصل وہ اپنی تقریر پڑھ ہی نہیں سکے جو وہ لکھی ہوئی لائے تھے، جس میں کہ وہ ایک بڑا سودنگ میسج دیتے، اور سم ہاؤ وہ بس انہوں نے کہا کہ میں تقریر نہیں کرتا، اور وہ ٹپیکل عمران خان، دھرنے والا عمران خان جو تھا آج پھر باہر آ گیا۔ خان صاحب وہ ان کی تقریر جو یہ تو آبویس ہے کہ وہ ایک تقریر لکھ کے نوٹس لکھ کے لائے تھے، وہ اپنی تقریر کرتے اور جو ہنگامہ ہوا تھا 2 جملے اس پہ بھی کہہ دیتے، مگر وہ تو جذبات کے طوفان میں بہہ گئے، یہی ان کا مسئلہ ہے بڑا۔ ڈاکٹر پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب، آپ فرمائیے گا کہ خان صاحب نے ایک جانب وہ تو اس جال میں پھنس گئے جو کہ پی ایم ایل این والوں نے ان کے لیے بنا، دوسری جانب اپنے انتہائی تاریخی لمحات جو ہیں پوری زندگی کے سیاسی کیریئر کے، وہ بہت ہی مزہ اس کا کرکرا کر دیا، اور بلکہ وہ لمحات انہوں نے ضائع کر دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں خان صاحب کہ ان کو اپنی بات کرنی چاہیے تھی، اپنی تقریر کرنی چاہیے تھی، اور اپنی وکٹ پہ کھیلنا چاہیے تھا، حریفوں کی وکٹ پہ نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آج وہ ایک موقع تھا ان کے لیے کہ وہ ایک پیغام دیتے صلح کا، امن کا، استحکام کا، معیشت کا، اپنی جو ویژن ہے، جو بات کرتے رہے ہیں تبدیلی کی، اور وہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ایوان کا، عوام کا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو توقع تھی ہمیں عمران خان سے کہ وہ خود بھی تبدیل ہوں گے، اور اس سے بڑا موقع اپنے آپ کو تبدیل کر کے دکھانے کا غالباً شاید انہیں نہ مل سکے۔ وہ تبدیلی ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں، اور ان کے جو ان کا سیاسی کیریکٹر ہے وہ نظر نہیں آئی۔ نجم الدین شیخ صاحب، آپ فرمائیے گا، آبویسلی آپ کی بھی ایک بڑی ونٹیج نگاہ ہے آج کے جو پرفارمنس ہوئی، اور جس میں عمران خان بہت شدید غصے میں آ گئے، اور انہوں نے وہ اپنی تقریر بھی نہیں پڑھی، وہ جو گڈ ول میسج اور وہ تمام سودنگ میسج پوری قوم کے لیے لائے تھے وہ سنائے بغیر چلے گئے۔ دیکھیے، مجھے اس میں یہ خامی ضرور نظر آئی کہ انہوں نے کوئی خارجہ پالیسی کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر آپ اس کو دوسری مد نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں کہیں جو ان کی آڈینس سننا چاہتی تھی، کہ این آر او نہیں ہوگا، کہ جو بھی یہاں سے پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں وہ واپس لایا جائے گا۔ اب یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کے لیے ہمیں نہ صرف ہمیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی آڈینس جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ جو کہتے رہے ہیں کہ صاحب ہم چوروں کو پکڑیں گے، اس پہ انہوں نے جب فوکس رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز مجھے یہ ہے کہ ان کو خارجہ پالیسی کا ذکر کرنا چاہیے تھا، اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس ماحول میں، اس جوش کے اور نعروں کے اور ہنگاموں کے ماحول میں مناسب سمجھا کہ اپنے آڈینس کی جانب دوڑ کی طرف واپس جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، آپ بتائیے گا، نجم الدین شیخ صاحب کو بالآخر ایک لاجک نظر آئی ہے ان کی تقریر کے اس کانٹینٹ میں، لیکن ہارون رشید صاحب، پروفیسر رسول بخش رئیس، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جو بھی اوور آل آپ کو سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ آپ کو نظر آئے گا، عمران خان صاحب کی تنقید ہی نظر آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جو ان کا ٹپیکل غصہ ہے اس پہ قابو حاوی نہیں ہو پا رہے اس پہ۔ آپ کی اپنی کیا تبصرہ ہے؟ خان صاحب، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک واقعہ ہے اور گزر گیا ہے، اور اس میں ہمیں کچھ بہت زیادہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اور قوم کو جو امیدیں وابستہ ہیں اور جو ضرورتیں ہیں اس وقت کی، اس واقع ہنگامی کی وجہ سے، اس سے ہماری نظریں اوجھل نہیں ہونی چاہیے، اور نہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی ہوں گی اور ان کی حکومت کی بھی نہیں ہوں گی، اور وہ کل انہیں موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس موقع پہ جبکہ وہ شاید اسٹوڈیو وغیرہ کے اندر جا کر اپنی باقاعدہ رسمی ایک تقریر ریکارڈ کرائیں، اس میں
وہ تفصیل کے ساتھ اپنے جو بھی پیغامات ہیں قوم کو دینے کے اپنی حکومت سے متعلق ان کا ذکر کریں گے. آپ کو یاد ہے جب کامیابی پہ انہوں نے تقریر کی جو ایک طرح سے ایک صحیح ماحول تھا, اس میں جو بھی باتیں کی ساری دنیا نے اس کی تعریف کی. آج کا ایک موقع ضائع ہو گیا, لیکن بس میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ کوئی اثرات ہیں. اس کی فیس ویلیو پہ لینا چاہیے. کوئی زیادہ اثرات نہیں ہوں گے. ہاں, ہارون رشید صاحب یہ کیری کریں گے خان صاحب کہ میرا اتنا تاریخی دن جو ہے یہ نون لیگ والوں نے ضائع کر دیا, میں نہیں چھوڑوں گا ان کو, یا واٹ ایور, یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر عمران خان جو ہے وہ جو 26 جولائی والا عمران خان جس نے کہ وہ تاریخ ساز تقریر کی, جس نے قوم کو ولولے کو جوش میں اضافہ کیا, وہ عمران خان کل سے پھر اپنے مشن پہ واپس آ جائے گا, وہ اس کام پہ واپس آ جائے گا جس کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے, یا آج کا غصہ کیری کرے گا؟ ان میں دونوں رجحانات پائے جاتے ہیں. وہ دیکھیے ایک گلوری کے لیے کام کرتے ہیں, پیسوں کے لیے نہیں, اور محض اقتدار کا لطف اٹھانے کے لیے نہیں. کوئی کارنامہ انجام دینے کی خواہش ہمیشہ ان میں رہتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک زہری لہر ان کے اندر غصے کی بھی موجود رہتی ہے. اب ان کے مشیر بھی دو طرح کے ہیں. پہلے تو زیادہ تر خوش آمدی تھے, مگر اب کوئی ڈھنگ کے لوگ میں سنتا ہوں کہ ان کے ارد گرد ہیں اور کچھ لوگوں سے وہ رابطہ کر رہے ہیں. میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن خود میرے لیے ایک بڑا جذباتی لمحہ تھا, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی زندگی کے 16 برس میں نے انہیں دیے, اور بہت سے ایسے کام بھی کیے جو خان صاحب کو کبھی میں نے بتایا ہی نہیں. آج پہلی دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کراچی کا جلسہ ہی نہیں کر سکتے تھے, اور لاہور کا اس کے لیے کتنی لابنگ کرنا پڑی, اور خان صاحب کو ہم نے بتایا نہیں کہ فساد نہ ہو اور جلسہ ہو جائے. مجھے صدمہ پہنچا اس لیے کہ آدمی 66 برس کی عمر میں بھی اگر میچورٹی کی طرف مائل نہ ہو. اپنا وقار مسعود صاحب نے کہا کہ ہمیں اس میں زیادہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے, مگر ہم اس میں ایک چیز تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جذبات سے جو آدمی مغلوب ہو جائے وہ طوفانوں میں اور آندھیوں میں اور مصیبتوں میں قوموں کی قیادت اتنی اہلیت کے ساتھ نہیں کر سکتا. دیکھیے صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ اقتدار حاصل کرنے میں متعمل تھے, وہ چاہتے تھے کہ نہ ہو. ٹیپو اس دن رو رہا تھا, ابراہیم لنکن کے انکسار میں اضافہ ہو گیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم باچا خان کے پاس چل کر گئے تھے. ایک حکمران کو منکسر ہونا چاہیے, محتاط ہونا چاہیے, اور بالکل موزوں ترین بہترین لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے, جذبات سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے. رسول بخش رئیس صاحب آپ فرمائیے گا, ایک وزن تو ہے نا, ہارون رشید صاحب بہت وزن کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈر ہے, یہ قوم کا لیڈر ہے, یہ ایموشنل جذبات سے مغلوب, غصے میں آ جانا اپوزیشن کے سیاستدان پہ تو بڑا جچتا ہے, لیکن قوم کے سربراہ کے لیے ہم کچھ توازن کی توقع رکھتے ہیں. میں بالکل ہارون رشید صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پہ کہ آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز کا امتحان ہوتا ہے. آج وہ ایک کٹھن امتحان کا دن تھا عمران خان صاحب کے لیے, تو میرے نزدیک وہ سی گریڈ میں پاس ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. کہ آپ جو دیکھیں, میں ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ پارلیمان کے اندر جو گرمی ہوتی ہے وہ عمل اور رد عمل کی سیاست بھی ہوتی ہے, گفتگو اور مکالمہ اور اس کے جواب میں مکالمہ اور گفتگو بھی ہوتی ہے. اور جس قسم کا ماحول پیدا کیا گیا, یہ پہلے دن کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ مناسب تقریر تھی, لیکن بعد میں ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جواب دینے کے لیے صرف وزیر اعظم یا پارٹی کے سربراہ نہیں ہوتے بلکہ باقی اراکین بھی ہوتے ہیں, ان پر بھی کافی باتیں چھوڑ دی جائیں. اچھا نجم شیخ صاحب آپ فرمائیے کہ ڈپلومیسی کے اندر تو گنجائش ہی نہیں ہے جذبات کی, بینگ ایموشنل, بینگ اینگری, بینگ ایگوئسٹ. تو ابھی تو ہمارا بڑا کٹھن چیلنج ہے, ہمیں دنیا میں خارجہ پالیسی کے محاذ پر روٹھی ہوئی دنیا کو منانا ہے, اور جذباتی اور جذبات سے مغلوب ہمارا لیڈر جو ہے وہ ایسی صورتحال سے نمٹ سکتا ہے. یہ آپ کا کہنا صحیح ہے. ڈپلومیسی میں آپ کو غصے کرنے کی اجازت نہیں ہے. غصہ اگر ہو تو بہت پلانڈ غصہ ہو, جس سے آپ کچھ نتائج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ نتائج آپ پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ابھی بھی باقی جو آپ کے کامنٹیٹرز ہیں ان سے اختلاف ہے کہ جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں اس کی ریزوننس باہر میری نظر میں
اتنی بری نہیں ہوگی جتنی کہ آپ کے دوسرے کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ دنیا میں ابھی ایک بہت بڑی کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جس حد تک کرپشن رہی ہے, جس حد تک لیک آف رول آف لا رہا ہے, اور جس حد تک آپ نے ڈیموکریسی کو سبورٹ کیا ہے. اب یہ کہنا کہ انہوں نے کہا کہ کویسچن آور میں کروں گا, میں جواب دوں گا, میں اگر آپ لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کنٹینرز بھی دوں گا, یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ایک تو انہوں نے جمہوریت کو کچھ فروغ دیے. میری نظر میں میں پہچانتا ہوں کہ آپ کے باقی کامنٹیٹرز اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے خاص طور پہ جو کرپشن کے خلاف اور جو NRO کے سلسلے میں انہوں نے بات کی ہے اس کے لیے ایک بہت فیوریبل ریزوننس ہوگی دنیا میں. اب آتے ہیں اس پہ کہ کیا اس قسم کی چیز آپ کے لیے ڈپلومیسی میں آپ کی کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے ڈپلومیسی میں میں ابھی ایک تھنک ٹینک چلا رہا ہوں یونیورسٹی آف IOBM انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں, گلوبل اینڈ ریجنل ریسرچ سینٹر, اور اس میں سے ہم نے جو تحقیق کی اس میں سے کنکلوژن یہ ڈرا کی کہ ابھی دنیا میں آپ کی سسپیشنز جو ہیں کہ ڈیموکریسی کو فروغ نہیں ملے گا, آپ امپیٹوس ہوں گے اور آپ طالبان خان ہوں گے. اب بھی اس کو ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے, اور جو چیزیں انہوں نے اس مرتبہ کہی ہیں اس میں اس کو پوری طرح سے ایڈریس نہیں کیا, لیکن جو چیزیں انہوں نے کہیں اس میں جو ریفلیکشن تھی جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ یہ کہانیاں جو ہیں ان کو میں ثابت کروں گا کہ یہ اب غلط ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک تو یہ تو ڈپلومیسی کے چیلنجز ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے شعبہ جس کی مہارت ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے. یہ آج انہوں نے کیا کیا, کیا کہا, یہ تو پرسوں ترسوں تک لوگ بھول جائیں گے, اور جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ یہ بات چلے آگے بڑھ جائے گی. لیکن اب آئے گی چیلنج کی بات, اور وہ ہے معیشت کا چیلنج ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان نے ارینجمنٹ کر لیا ہے, اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے, ہمیں اسلامک بینک سے کچھ 4 بلین مل جائیں گے, کچھ چین سے ہمیں سپورٹ آ جائے گی 3 بلین کی, کوئی اور ڈیفرڈ پیمنٹ آئل سے آ جائے گی, کچھ 2 اور ہو جائیں گے. ہم 8-9 مہینے ویسے بغیر IMF کے چلا سکتے ہیں. آپ اپروو کرتے ہیں اس طریقہ کار کو جس میں یہ ہو کہ ہم IMF میں نہ جائیں اور اس طرح سے گزارا کرنے کی کوشش کریں, پھر آگے جا کے پھر دیکھ لیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے خیال میں اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ جو اصل امتحان ہے عمران خان کا, چلیں آج غصے میں آئے, کل شاید ٹھنڈے ہو جائیں گے, لیکن یہ جو سب سے بڑا کلیدی امتحان ہے اس کے لیے راہ کیا ہے, اس کا حل؟ بہت شکریہ. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, آپ کے پروگرام میں بھی آن کر کچھ حضرات نے یہ بات رکھی ہے کہ 8-9 مہینے ہم گزار لیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہمارے پاس متبادل ہے اس بات کا, کیونکہ حالات کی جو نوعیت ہے وہ تو بڑی دیگرگوں ہیں, اور پھر جو آپ نے کام کرنا ہے, میں گزشتہ نشست میں بھی آپ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, وہ IMF ہو یا نہ ہو آپ نے لگام دینی ہے ان ایکسپینڈیچرز کو. آپ نے ابھی پہلا مہینہ بھی جو جولائی کا گزرا ہے اس میں گو کہ اضافہ نہیں ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہیں کھڑا نظر آ رہا ہے, ٹیکسوں کی حالت اس وقت کمزور ہے. تو یہ اگر ڈیفیسٹ کے وہی احوال ہیں جس کا کہ خدشہ ہے کہ وہ 7% کی طرف جا رہا ہے, تو مطلب آپ نے تو فوراً بیٹھ کر ایک نئے بجٹ کو پیش کرنا ہے, اور اس نئے بجٹ کے تحت یہ سگنل لے کہ بھئی میں تو اس بجٹ کو 5% پہ لے کر آؤں گا. اور وہ 5% پہ لانے کے لیے 7 سے 5 پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 800 ارب روپے کے اقدامات چاہیے, یا اتنے سارے ٹیکسز زیادہ آ جائیں یا نصف کر لیجئے, 400 ارب کے ٹیکسز چاہیے آپ کو اور 400 ارب روپے کے اخراجات کم کرنے. یہ روڈ میپ تو فوراً بنانا ہوگا. پھر میں یہ کہتا ہوں جو یہ تکلیف اٹھانے کو تیار ہے اس کو کیا آر ہونی چاہیے اس بات میں کہ بھئی ہمیں بیرونی وسائل جو ہمارا استحقاق ہے, ہم ممبرز ہیں, ہمیں جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا سرٹیفکیٹ ملے گا IMF کے ساتھ,
تو ہم ورلڈ بینک کے بھی ساتھ کام کر سکیں گے, ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بھی کام کر سکیں گے. آپ کے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ کے اندر جو لونز ہیں, یورو بانڈز اور سکوک جو آپ نے 2014 میں شائع کیے تھے, ان میں 5 سال والے اگلے سال ان کی میچورٹی آ رہی ہے, تو وہ کیا ادا کر دیں گے؟ ان حالات کے اندر جب ریزروز کا یہ عالم ہو تو آپ چاہیں گے کہ وہ ری فائنانس ہو سکیں.